محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسے ہی سدا سکھی رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کی مت والوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے متعلق کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ سبز گنبد کے مکی، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طٰہٰ و یاسین، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے آقا، کائنات کے داتا، مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چاند رمضان کا جب نظر آ گیا، چاند رمضان کا جب نظر آ گیا، مالک دو جہاں کا کرم چھا گیا۔ رحمتیں برکتیں بانٹنے کے لیے، رحمتیں برکتیں بانٹنے کے لیے ماہ رمضان مسلمانوں کے گھر آ گیا، ماہ رمضان مسلمانوں کے گھر آ گیا۔ اور جو سمجھ جائے گا کیا ہے روزہ نماز، جو سمجھ جائے گا کیا ہے روزہ نماز، اس کو جینے کا سمجھو ہنر آ گیا، اس کو جینے کا سمجھو ہنر آ گیا۔ اور میرے مالک تو مجھ پر بھی کر دے کرم، میرے مالک تو مجھ پر بھی کر دے کرم، اب تیری مغفرت کا بحر آ گیا، اب تیری مغفرت کا بحر آ گیا۔ اور ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، ایسا میری نظروں میں سما جائے مدینہ، جب آنکھ اٹھاؤں تو نظر آئے مدینہ۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، رب کعبہ اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا ہے، روزے کی فرضیت کے بارے میں بتایا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ایک جملہ جو آیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف امت محمدیہ پر ہی روزہ فرض نہیں تھا، بلکہ ہم سے پہلی امتیں جو گزری ہیں، سابقہ امتیں جو گزری ہیں، ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے روزے رکھنے کا انداز الگ تھا، طریقہ الگ تھا، ٹائمنگ الگ تھی، اور امت محمدیہ کی ٹائمنگ اور ان کا انداز الگ ہے۔ بہرحال روزے فرض کیے گئے، جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے فرائض کے احکام قرآن مقدسہ میں نازل فرمائے ہیں، جیسا کہ قرآن میں رب نے فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو
اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جو اہم چیز ہوتی ہے، جو بھاری چیز ہوتی ہے، اسی کو فرض کیا جاتا ہے، اسی کو لازم اور متعدی کیا جاتا ہے، اس کو بار بار دہرایا جاتا ہے تاکہ اس کی فرضیت اور اس کی تقویت سمجھ میں آ جائے، اس کا ضروری ہونا سمجھ میں آ جائے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں والا، رفعتوں والا، برکتوں والا ہے، اور یہ ماہ مبارک ہم سے بڑے ہی تیزی کے ساتھ ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتے ہیں اور روزہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، تراویح کی نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے رب کی فرما برداری اور اس کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اپنے رب کی عبادت کو بجا لاتے ہیں۔ اس لیے کہ فرمایا گیا کہ خوش نصیب ہے وہ انسان جو ماہ رمضان المبارک کا مہینہ، ماہ رمضان المبارک پائے، اور عظمت والا مہینہ پائے، برکت والا مہینہ پائے، اور اس مہینے میں روزہ رکھے۔ اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ جو رمضان المبارک جیسا عظمت والا، رفعت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ پائے، اور اس مہینے کو بھی اور مہینوں کی طرح گزار دے، یعنی روزہ وغیرہ نہ رکھے، عبادت و ریاضات نہ کرے۔ حضرات محترم، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے درمیان آفر کی طرح پیش کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیا کا سودا مہنگا ہو جاتا ہے اور آخرت کا سودا سستا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، ہر چیز کی ترقی ہو جاتی ہے، اعمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور دنوں میں آپ اگر سبحان اللہ کہیں گے تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ایک ہی مرتبہ دیا جائے گا، لیکن رمضان المبارک میں اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے والے کو رمضان المبارک میں 1,00,000 نیکیوں کا 1,00,000 بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے بے شمار فضائل ہیں، فرائض کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نفل فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفلی عبادات کا درجہ فرائض کے برابر، فرائض عبادات کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ بے شمار فضیلتیں، برکتیں، رحمتیں ہیں اس مہینے کی۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آخر روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس کو فرض کیوں کیا گیا؟ تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے کلام سے پوچھتے ہیں، اے کلام مقدس تو بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر روزے فرض کیوں کیے ہیں؟ تو اسی آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، پاک اور صاف ہو جاؤ۔ اے بندو، جب تم روزہ رکھو گے تو تمہارا نفس ٹوٹے گا، تمہاری خواہشات ٹوٹے گی، اور تم گناہوں سے بچنے لگو گے، تم گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو گے، اور تم دھیرے دھیرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر لو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی شفقت، اس کی مہربانیاں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں تمہارے دلوں میں اور زیادہ ہو جائیں گی۔ تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ گے، تم روزہ رکھو گے تو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ احادیث مبارکہ میں بے شمار اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اگر میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور میں نماز کی ادائیگی کروں، زکوٰۃ ادا کروں، اور راتوں کو قیام کروں، یعنی نماز تراویح پڑھوں، تو میں کن لوگوں میں سے شمار کیا جاؤں گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بے بلا ببانگ دوحل فرمایا کہ اے آنے والے سائل، تم
اگر تم ان عبادات و ریاضات پر پابندی کرو گے اور اس کو ادا کرو گے تو تم شہیدوں میں شمار کیے جاؤ گے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک میں بڑے ہی فوائد ہیں روزہ رکھنے کے، اور یہ روزہ جو ہے جس طرح سے ہم مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، مال پاک ہو جاتا ہے، جس چیز کو ہم گندا پاتے ہیں اس کو دھوتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں اور وہ صاف ہو جاتا ہے، تو مال کو تو دھو کر صاف اور پاک نہیں کیا جا سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا کہ اے مومنوں تم زکوٰۃ ادا کرو، اے مسلمانوں تم زکوٰۃ ادا کر دو، ضرورت مندوں کو اپنے مال میں سے دے دو، تو تمہارا مال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اسی طرح سے تمہارا جسم، تمہاری روح بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے، تو اس کے لیے تم کیا کرو؟ اس کے لیے تم روزہ رکھو، اور تمہارا جسم، تمہاری روح روزہ رکھنے کی وجہ سے پاک اور صاف ہو جائے گی، اور اس کی زکوٰۃ نکل جائے گی، جسم کی بھی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ جب زکوٰۃ نکل جائے گی تو جسم بھی پاک اور صاف ہو جائے گا، اسی لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اسپیشل کھولے گا جو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہوگا، جس دروازے کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ جب سارے روزے دار داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے والوں پر رمضان المبارک کی ساری برکتیں، عظمتیں لٹا دی ہیں۔ ساری کی ساری برکتیں روزہ رکھنے والوں کے لیے ہی ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتے وہ اس مہینے کی برکتوں سے، عظمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں، محروم رہتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات و خیرات کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بہت خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ مومن کسی کی مدد کرتا ہے، کسی کی ہیلپ کرتا ہے، اپنی کمائی کے مال سے، اپنی محنت کے کمائی ہوئے مال سے کسی کو کچھ دیتا ہے، کسی بھی صورت میں، جس صورت میں ہو سکے۔ اے مسلمانوں، آپ سے کپڑے کی صورت میں، کھانے پینے کی سامان کی صورت میں، اور اشیاء کی صورت میں، دوسرے دیگر حاجات، ضروریات زندگی کی جو حاجات ہیں، سامان ہیں، ان کی صورت میں جس طرح سے، جس سے ہو سکے، جتنا ہو سکے، زیادہ سے زیادہ دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے بہت خوش ہوگا، اور رمضان المبارک میں اس کا 2 گنا نہیں بلکہ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ حسنین کریمین ہیں، امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نظر مان لی کہ اگر میرے صاحبزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو میں روزہ رکھوں گا۔ اسی طرح سے حضرت فاطمہ نے بھی نظر مان لی، اور ان دونوں کو دیکھ کر ان کی کنیز، ان کی خادمہ حضرت فضہ نے بھی نظر مان لی اور روزہ رکھ لیا۔ سب کے سب نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ پہلا دن ہے، جن روزہ رکھنے کی نظر مانی تھی، آج روزے کا پہلا دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر گئے اور 1 سا گیہوں لائے اور لا کر حضرت فاطمہ کو دے دیا۔ حضرت فاطمہ نے اس کو لیا، لینے کے بعد آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندنے کے بعد اس کو روٹیاں بناتی ہیں، روٹیاں بنانے کے بعد افطاری کے لیے لے کر بیٹھ گئی ہیں۔ سارے کے سارے لوگ افطاری کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، افطاری کا وقت ہونے والا ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، ایک سائل آیا ہے، ایک مانگنے والا آیا اور کہتا ہے کہ میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو تاکہ میں اپنی پیٹ کو بھر لوں، تاکہ میں اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا لوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے غمناک آواز کو سن کر غمگین ہو جاتی ہیں، ان کا دل بھر جاتا ہے، اور ساری کی ساری روٹیاں اٹھا کر اس فقیر کو دے دیتی ہیں، اور پانی سے افطار کر لیا جاتا ہے۔ سارے کے سارے لوگوں نے پانی سے افطار کر لیا۔ اس کے بعد پھر دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی اسی طرح سے روٹیاں پکائی گئیں،
रोटियां बनाने के बाद अफ्तारी के लिए लेकर बैठा गया। फिर कोई एक साइल आ गया, मांगने वाला आ गया और कहता है कि मुझे कुछ दे दो ताकि मैं अपनी भूख और प्यास को बुझा लूँ। दूसरे दिन भी सारी की सारी रोटियां उठाकर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने दे दिया। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा दूसरे की ज़रूरत का ख्याल किया और सारी के सारी चीज़ें उठा कर दे दी, पानी से इफ्तार कर लिया। फिर तीसरा दिन भी आया। तीसरे दिन भी एक कैदी आ गया और कहता है कि मैं कैदी हूँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, मुझे सख्त भूख और प्यास लगी हुई है, अगर आप कुछ दे दें तो मैं अपनी भूख और प्यास को मिटा लूँगा। इतना सुनने के बाद फिर गमगीन हो गई सैयद कायनात हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गमनाक हुई और सारी की सारी रोटियां उठाकर उस कैदी फ़कीर को दे दिया, साहिल को दे दिया। जब तीसरा दिन गुज़र गया तो हज़रत जिब्रील अमीन को रब तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि जाओ और मेरी बंदी से फरमा दो कि मैं उससे खुश हूँ, मेरे आशिकों से कह दो कि मैं उनसे खुश हूँ, इस अमल से मैं बहुत खुश हुआ। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दसा में ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई कि ये वो लोग हैं जो यतीमों, मिस्कीनों और कैदियों को खाना खिलाने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, इस अमल से अल्लाह तबारक व तआला खुश हुआ और उनका ज़िक्र कुरान मुक़द्दसा में सुबह क़यामत तक के लिए, बल्कि जब तक रब तबारक व तआला का कलाम मुक़द्दस रहेगा उस वक्त तक उनका ज़िक्र होता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बख्शिश और इनायत फरमाई है उन पर कि सुबह क़यामत तक उनका ज़िक्र होता रहेगा, उनका चर्चा होता रहेगा, उनकी सखावत व फयाज़ी को लोग भूल ना सकेंगे। मैं ये नहीं कहता कि अगर हम अपने मुँह का निवाला किसी को नहीं दे सकते तो कम से कम इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि हम अपने माल से, अपने रब की अता की हुई दौलत से कुछ ना कुछ हम दूसरों को देते रहें, गरीबों मिस्कीनों की मदद करते रहें, उनकी हेल्प करते रहें और उनको खुश करते रहें, उनके चेहरों पे मुस्कुराहट लाते रहें। तो अल्लाह तबारक व तआला, हम अगर दूसरों को देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमको भी नवाजेगा। हम बांटेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी बख्शिश से, अपनी इनायतें हम पर भी बांटेगा, हम पर भी निछावर करेगा और सब का सब कुछ उसी का है। हमें जो कुछ मिला है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, जितना मिला है उस पर शुक्र अदा करना चाहिए, जिस हाल में है उस हाल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। इसलिए कि शुक्र अदा करेंगे तो जो हमें मिला है वो हमारे पास हमेशा रहेगा, कायम दायम रहेगा, बचा हुआ रहेगा। जैसा कि रब तबारक व तआला फरमाता है और उसमें बढ़ोतरी फरमाता है। रब फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ऐ ईमान वालो, लइन शकरतुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो मैं ज़्यादा कर दूँगा, वलइन कफ़रतुम, अगर तुम इनकार करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। हज़रात मुहतरम, इस माह मुबारक में, रमज़ानुल मुबारक की रातों में जब बंदे मोमिन क़याम करता है और नमाज तरावीह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला तरावीह की नमाज के एक सजदे पर 1500 गुना सवाब अता फरमाता है, 1500 सवाब एक सजदे पर अता फरमाता है। इसी तरह से हम 20 रकात में 40 सजदे करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमको बेशुमार नेकियां अता फरमाता है। हज़रात मुहतरम, ये एक ऐसा महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ है इसी महीने में, और इस महीने में रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कुरान की नुज़ूल की शुरुआत भी इसी महीने में हुई और इख्तिताम भी इसी महीने में हुआ है। और जितनी भी इबादतें अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फ़र्ज़ फरमाई हैं, किसी के लिए ये नहीं फरमाया कि ये मेरी इबादत है और मैं इसका बदला हूँ, लेकिन रोज़ा एक ऐसी इबादत है, एक ऐसा अमल है जिसके बारे में फरमाया है
الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ حضرات محترم، حالانکہ نماز بھی اسی کی ہے، زکوٰۃ بھی اسی کی ہے، حج بھی اسی کے لیے ہے، صدقات و خیرات بھی اسی کے لیے ہیں، تمام نیک اعمال اسی کے لیے ہیں۔ جو کچھ ہم نیک عمل کرتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، سب کے سب کچھ اللہ ہی تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن کسی عمل پر یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ ہوں۔ روزے کے لیے ایسا کیوں فرمایا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ جب غور و فکر کیا گیا، جب تتبع تلاش کیا گیا تو ایک راز سامنے نظر آیا، اور وہ راز یہ ہے، وہ یطعم ولا یطعم، کہ وہ کھاتا ہے کھلاتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کھلاتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، پانی پلاتا ہے لیکن پیتا نہیں ہے، وہ سب کو پلاتا ہے اور کھلاتا ہے لیکن خود کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اور کھلانے کا انداز دیکھیے کتنا بہترین ہے کہ اس نے کھلانے کے لیے ساری زمین کو دسترخوان بنا دیا۔ اس پر چرند و پرند بھی کھا رہے ہیں، اپنے بھی کھا رہے ہیں، بیگانے بھی کھا رہے ہیں، ہاتھ پیر والے بھی کھا رہے ہیں، بغیر ہاتھ پیر والے بھی کھا رہے ہیں، اور عقل والے بھی کھا رہے ہیں، ناسمجھ بھی کھا رہے ہیں، چھوٹے بھی کھا رہے ہیں، بڑے بھی کھا رہے ہیں، امیر بھی کھا رہے ہیں، غریب بھی کھا رہے ہیں۔ اسی دسترخوان پر سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے، لیکن خدا کی قسم آج تک نہ اس کے رزق میں کوئی کمی آئی ہے، نہ کبھی آ سکتی ہے۔ اور یہ کھلانے کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا چلتا رہے گا، پلانے کا نظام جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا چلتا رہے گا۔ جب بندوں سے پوچھا جاتا ہے تمہیں کون کھلا رہا ہے، تم کہاں سے کھا رہے ہو، تمہیں کون عطا کر رہا ہے، تمہیں کون دے رہا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے اور مجھے عطا کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کو دیتا ہے، وہ ہمیں بانٹتے ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتے ہیں کہ رب ہے موتی وہ ہے قاسم، رب ہے معطی وہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہم کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں، انہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، انہی کا صدقہ پی رہے ہیں، اور انہی کے صدقے میں ہم اپنے جسم پر لباس پہن رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ سارا کا سارا صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بارگاہ میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے خراج عقیدت پیش کرتے رہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی اتنی عنایتیں اور رحمتیں ہیں ہم پر، اپنے بندوں پر اور اس کی ان کے امت کے لوگوں پر، امتیوں پر، کہ اگر ہم پوری زندگی ان کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرتے رہیں، تو پھر بھی کما حقہ خدا و رسول کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی رحمتیں اور اس کے محبوب کی عنایتیں اتنی ہیں، بے شمار ہیں، کہ ہم ان کو گن نہیں سکتے، اور کما حق اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ذکر کرتے رہیں اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرتے رہیں، معمول بنا لیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جتنا کثرت سے درود پڑھے گا، کل قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہوگا۔ اگر ہم اپنے اللہ و رسول کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ و رسول کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو ہم اللہ و رسول کی حمد و ثنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرتے رہیں۔ آج دیکھیں کہ بندہ اپنے رب کو پہچاننے میں کتنی غلطیاں کر رہا ہے، اپنے رب سے محبت کما حق نہیں کر پا رہا، اپنے رب سے پیار نہیں کر پا رہا ہے۔ پیار کرتا ہے تو دنیا والوں سے کرتا ہے، دنیا والوں سے محبت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے محبت کرو گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ محبت کا ایک نیا انداز دیکھیں، اور کس طرح سے بندہ کسی سے محبت کر سکتا ہے اور کر لیتا ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں کہ دھوبی کا بیٹا ہم سے بہتر ہے، اور وہ بازی لے گیا۔ حضرات محترم، ہمیشہ اکثر
حضرت نظام الدین اولیاء یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ دھوبی کا بیٹا ہم سے بازی لے گیا وہ ہم سے بہتر ہے۔ تو مریدین نے پوچھا کہ اے ہمارے سردار، آخر کیا بات ہے کہ آپ ہمیشہ یہ جملہ فرمایا کرتے ہیں؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کی ایک شہزادی تھی جو ایک دھوبن تھی، جو اس محل میں کام کیا کرتی تھی اور شہزادی کے کپڑے دھویا کرتی تھی اور وہاں کے لوگوں کے کپڑے دھویا کرتی تھی، شہزادے کے اور بادشاہ کے اہل و عیال کے کپڑے دھویا کرتی تھی اپنے گھر پر لا کر۔ اور اس دھوبن کا ایک بیٹا بھی تھا، سارے لوگ کپڑے مل کر دھویا کرتے تھے۔ اب جب دھوبن کا بیٹا بڑا ہوا تو اس نے بھی محل سے لائے ہوئے کپڑے اپنی ماں کے ساتھ دھونا شروع کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس میں شہزادے کی بھی کپڑے ہیں، شہزادی کے کپڑے کو وہ خود لے لیتا تھا اور اس کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دھوتا تھا، بڑے ہی پیار محبت سے دھوتا تھا۔ دھونے کے بعد اچھی طرح سے تہ لگا کر گھڑی کر کے اس کو رکھ دیتا تھا۔ جب اس شہزادی کو پتہ چلا کہ یہ تو تہ کرنے کا انداز الگ ہے، تہ کرنے کا انداز جدا گانا ہے، اور شہزادی کے کپڑے میں دھوتے وقت وہ اس کی محبت میں گم ہو جاتا تھا اور ایک دم بے قرار ہو جاتا تھا، مست ہو جاتا تھا۔ حضرات محترم، جب شہزادی کو پتہ چلا کہ میرے کپڑے کوئی اور دھو رہا ہے، دھوبن کو بلائی۔ دھوبن کو بلانے کے بعد پوچھتی ہے کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ دھوبن کہتی ہے کہ میں دھوتی ہوں۔ جب اس نے پوچھا اور اس نے جواب دیا تو کہا تم جھوٹ بولتی ہو، اس لیے کہ پہلے میرے کپڑے کون دھوتا تھا؟ وہ کہتی میں دھوتی تھی۔ اب کون دھوتا ہے؟ وہ کہتی میں ہی دھوتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، اگر تم دھوتی ہو تو میرے کپڑے کو گھڑی کرو، اس کو تہ کرو۔ جب اس نے تہ کیا تو اس کے شہزادے اس کے بیٹے کی طرح تہ نہیں کر پائی، اس کا انداز الگ تھا۔ تو شہزادی نے پکڑ لیا اور کہا کہ بتاؤ، سچ سچ بتاؤ کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ تمہارے کپڑے دھوتا ہے۔ حضرات محترم، اب وہاں سے آنے کے بعد دھوبن نے اپنے بیٹے کو کپڑے دھونے سے منع کر دیا۔ اب وہ جب شہزادی کا کپڑا دھونے سے بے چار رہا، نہ دھو پایا، اس کو روک دیا گیا، تو شہزادی کی محبت میں وہ بیمار ہو گیا اور اس قدر بیمار ہوا کہ وہ اس دنیا سے چل بسا۔ جب شہزادی نے اس کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا کہ وہ انتقال کر گیا ہے۔ تو شہزادی نے اس عاشق، گمنام عاشق کے لیے اس کی قبر پر گئی اور پھولوں کے ہار اور پھولوں کے ٹوکرے چڑھا کر آئی۔ ہر سال کا اس کا معمول بن گیا۔ اب وہ جاتی اور اس کے قبر پر پھول چڑھا کر چلی آتی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بن دیکھے ہوئے کپڑے سے کسی کو عشق اور پیار ہو سکتا ہے، کپڑے کے ذریعے سے وہ اس تک پہنچ سکتا ہے، تو ہم خدا کی قدرتوں کو دیکھ کر، خدا کے نظام عالم کو دیکھ کر اس کی قدرتوں اور اس کی محبتوں میں گرفتار کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس سے محبت کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی محبت میں کیوں نہیں ڈوب سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب اور اپنے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے بے پناہ محبت اور عشق کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ و رسول کی محبت میں جینے مرنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جب تک دنیا میں رکھے ایمان و عقیدے کے ساتھ سلامت رکھے۔ اس رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور رمضان المبارک کی عظمت و رفعتوں سے ہمارے گناہ صغائر کبائر کو معاف فرمائے، ہم سب کی بخشش فرمائے، اور ہم سب اپنے دلوں سے سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔